عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ یہ شروع اسلام میں کلمہ پڑھا انہوں نے، سابقون الاولون من المہاجرین۔ آپ نے اگر رحمت عالم پڑھی ہو تو اس میں ہے نا نئے مسلمانوں پر ظلم، تو حضرت عمار یاسر اور ان کی والدہ سیدہ سمیہ پر بڑا ظلم ہوا، تو یہ کنفرم جنتی صحابی ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ۔ تو یہ بڑے طاقتور تھے اور یہ دو اینٹیں اٹھا کر مسجد نبوی کی تعمیر کرنے لگے۔ حضور نے ان کو دیکھا اور فرمایا عمار دو۔ بخاری میں تفصیل نہیں ہے، ایک اور جگہ پر ہے، انہوں نے کہا حضور میں اللہ سے زیادہ ثواب چاہتا ہوں، اس وجہ سے وہ ایک اور میں دو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور ایک تواڈے حصے دی ایک اپنے حصے دی، میں اٹھا کے لے گیا۔ تو یہ محبت ہے۔ تو حضور نے اپنے ہاتھ سے ان کے جسم سے، جب آپ اینٹیں وغیرہ اٹھائیں تو اس کا گرد و غبار مٹی وغیرہ جسم پہ گرتی، تو آپ نے نا اپنے ہاتھ سے گرد و غبار جھاڑا اور آپ نے فرمایا افسوس، اتنی عظیم شخصیت ہے عمار کی، لیکن ایک باغی گروہ اس کو قتل کر دے گا، ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا۔ عمار ان کو اللہ، اس کے رسول اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے کہ آ جاؤ بچ جاؤ جنت کی طرف آ جاؤ، اور وہ لوگ ان کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ یہ حدیث ہے۔ تو عمار کو قتل کون کرے گا؟ باغی گروہ۔ عمار ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائیں گے اور وہ گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم یہ پتہ چل گیا کہ عمار کا قاتل باغی ہے اور کدھر بلانے والا ہے؟ جہنم کی طرف۔ اب وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، وہ بھی فوت ہو گئے، عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، عمار ابھی زندہ ہیں۔ اب آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں بیعت کرنے والوں میں حضرت عمار بھی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دو قسم کے افراد ہیں، ایک سچے صحابہ اور مسلمان، اور ایک حضرت عثمان کے قاتل، وہ بھی حضرت علی کے ساتھ ہیں۔ جب وہ حضرت علی کے ساتھ ہیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ وہ حج کرنے کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ پیچھے سے مدینے میں حضرت عثمان کو کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا۔ حج ذوالحجہ کے مہینے میں شہید ہوئے نا، تو وہ حج کرنے گئے اور دوسرے شہید ہو گئے۔ سچے مسلمان۔ سید میں بتانے لگا ہوں، عثمان رضی اللہ عنہ ابھی زندہ ہیں مثلا مدینہ میں، اکثر صحابہ حج کرنے کے لیے چلے گئے مکہ میں، پیچھے سے عثمان رضی اللہ عنہ ہو گئے شہید۔ اب نیا خلیفہ بھی بنانا تھا، لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی سچے صحابہ نے بھی، اور پہلے بیعت کی حضرت عثمان کے قاتلوں نے، قاتلہ نے پہلا بیعت کر لی، نار صحابہ نے بھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کتنے گروہ ہیں؟ دو، قاتلین عثمان بھی اور سچے صحابہ بھی۔ دوسرے صحابہ جو مکہ میں گئے ہوئے ہیں ان کو پتہ چلا عثمان شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ ایک مرتبہ پہلے بھی حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ اڑی تھی، وہ صلح حدیبیہ کے موقع حضور نے صحابہ سے بیعت لی تھی، حالانکہ وہ ظاہری طور پر لڑائی کا موقع احرام پہنے ہوئے، احرام میں لڑائی، صرف 1600 صحابہ مد مقابل پورا مکہ، اور ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں، یہ تو احرام میں تھے، اور مد مقابل سب کے پاس پوری تیاری، لیکن حضور نے کہا عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ جس نے بیعت کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمن، اللہ ان سے کیا ہو گیا؟
اور حدیث میں آ گیا لا يدخل النار احد ممن بایا تحت الشجرہ، جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ کنفرم جنتی ہیں، کوئی بھی جہنم میں یعنی جنت کی مانند بھی مل گئی۔ اور قرآن مجید میں بھی آ گیا ید اللہ فوق، نیچے ہاتھ نبی کا، اوپر ہاتھ۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ عثمان کی شہادت کے بدلے کے لیے حضور نے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا، تو ہم بھی اب حضرت عثمان کی کیا لیں گے؟ شہادت کا۔ تو وہ ادھر سے ہی مکے سے ہی تیاری کی۔ اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی جو تھے سچے مسلمان بھی اور جو قاتلین عثمان بھی، یہ چلے گئے بصرہ میں، یہ چلے گئے تو وہ بھی سیدھے بصرہ میں گئے۔ سامنے آمنے لڑائی ہونے لگی، سامنے آمنے۔ پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر تھوڑا سا احساس ہوا، ادھر علی رضی اللہ کھڑے ہیں، ادھر طلحہ و زبیر کھڑے ہیں، تو کہا نہیں یار لڑنا نہیں چاہیے تھا، بیٹھ کے گل کریے، مذاکرات کرتے ہیں۔ جو وہ لڑائی ہونے لگی تھی اس جنگ کا نام تھا جنگ جمل۔ کیا نام؟ جنگ جمل۔ اب اس نے کہا بیٹھ کے بات کرتے ہیں، بیٹھ کے بات ہو گئی، طے ہو گیا، جس طرح کمرے 'چ بیٹھے طے ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا کدھر آئے ہو؟ مثلا مفہوم سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بدلہ لینا ہے۔ کہ میں جو خلیفہ تھا میرا کام ہے کہ تھوڑا کام ہے؟ جب میں خلیفہ ہوں تو کام کس کا ہے؟ حکومت کا ہوتا ہے نا۔ تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں حالات بہتر ہونے دو، میں بدلہ لوں گا، آپ واپس جاؤ۔ انہوں نے کہا کنفرم؟ انہوں نے کہا کنفرم۔ انہوں نے کہا پکی؟ انہوں نے کہا پکی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، صبح اسی اعلان کر کے اسی واپس چل جانے ہیں، تسی واپس چل جاؤ، تسی حالات سیدھے کر کے انہوں کو بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علی بھی سمجھ گئے کہ ٹھیک ہے، وہ بھی سمجھ گئے کہ مقصد کیا ہے؟ بدلہ۔ اب اس مجلس میں ایک لعنتی شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام مالک اشتر نخی علیہ اللعنہ، مالک اشتر نخی علیہ اللعنہ، یہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں شامل تھا۔ انہیں سن لی گل کہ اے تے دونوں رل گئے، اور حضرت علی رضی نے وعدہ کر لیا کہ میں کیا لوں گا؟ تو یہ تو سچے ہیں اور انہوں نے بعد میں ہم سے بدلہ لینا ہے۔ اس نے کہا صحابہ سکون چاہ گئے، سو گئے، لیکن انہاں دی نینداں۔ اب انہوں نے جا کر آپس میں مشورہ کیا یہ رات آخری رات ہے، اگر آج تم نے کوئی کام کر لیا ورنہ بعد میں تمہارا کام تمام ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کی کریے؟ انہوں نے کہا ادھروں بھی مسلمانوں تے حملہ کر دیو، کیونکہ وہ تو منافق سن نا، ادھروں بھی مسلمانوں تے حملہ کر دو، چلی تے جڑے سچے صحابی نے انہوں تے حملہ کر دیو، تو رولا پا دیو انہوں نے حملہ کیتا ہے، تے ادھروں جا کے بھی انہوں تے حملہ کر دو تو رولا پا دیو اے بھی ستے مطلب دو بھی مدرسے دے منڈے کمرے 'چ ستے ہون، ادھر جا کے بھی کسی نو کٹ جاؤ تو رولا پا دیو، ادھروں منڈے ادھر بھی کٹ دو کوئی رولا پا، تو حالانکہ شرارت کرنے والا اور گروہ ہے۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا 1400 سال پیچھے جائیں، بتیاں نہیں، روشنیاں نہیں، موبائل نہیں، رات میں جاگنا، رات سارے ہی سو گئے، پتہ بھی نہیں چلتا، خیمے ادھروں ادھر۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان خیموں کو آگ لگا دی، خیمے جل گئے، صحابہ جل گئے، ادھر بھی خیموں کو آگ لگا دی، اکو دم اٹھے تو رولا پی گیا۔ انہوں نے کہا جی اس گروہ نے حملہ کرتا، رولا پائی جو مرضی، انہوں نے رولا پاتا جی، اتنے کھلو کے بھی انہوں نے رولا پاتا، علی کے گروہ نے حملہ کر دیا۔ حضرت علی رضی نو وکھرا غصہ کہ یار میرے نا جدو گل جو ہو گئی تو ہوں اے طلحہ زبیر نو انج، تو طلحہ زبیر کو غصہ کہ یار جدو حضرت علی نے کہہ جو دیتا سانوں سمجھاتا تو بجائے انہاں تے حملہ کرن دے سیدھا ساڈے تے حملہ کرتا ہے، اے تو پھر غلط کیتا ہے نا۔ پھر انسان ہے وہ پھر نہ دونوں دی لڑائی ہو گئی، دونوں گروہاں دی، سچے صحابہ تابعین دی لڑائی ہو گئی، اے منافق ٹولا بچ گیا، مسلمانوں دی لڑائی ہوئی، طلحہ بھی شہید ہو گئے تھے، حضرت زبیر بھی شہید ہو گئے، حضرت عائشہ رضی ہیں اونٹ دیاں ٹانگیں کاٹ دی گئیں، اونٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جمل، ان کی ٹانگیں کاٹ دی، جنگ جمل اس وجہ سے ہوا۔ تو ان مسلمانوں کو جو بدلہ لینے آئے تھے کیا ہو گئی؟ شکست ہو گئی، جو بدلہ لینے آئے تھے ان کو کیا ہو گئی؟ اب معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے شام میں، حضرت عثمان کے وہ رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات، پہلے عثمان کو شہید کرتا اور انہاں ظالماں نے ہن مسلمانوں کو لڑا کے ہور صحابی شہید کرتے۔ انہوں نے پھر تیاری شروع کی تھی،
اب یہ آپ نے بڑی توجہ سے دیکھنا ہے، مثال سمجھانے لگا ہوں۔ یہ ہے شام، معاویہ رضی اللہ عنہ ادھر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کوفہ اور بصرہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ ادھر ہے۔ اے وچکار ایتھے کر کے، وچکار نہیں ایتھے کر کے 1/3 صفین شام دے لاگے تے کوفے بصرے تو ڈبل ہیں، اینوں ڈبل کر لو۔ تو حضرت علی اور معاویہ، حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ معاویہ نے ابھی تک بیعت نہیں کی، ان سے بیعت لینے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، اور ساری برائی معاویہ کے گروہ پہ پڑ جائے۔ انہوں نے اب کیا کیا، انہوں نے چپکے اپنے اندر کھڑے حضرت عمار کو شہید کر دیا، اور روڑا پا کے ایدہ قتل دئی کہنا تے الزام دیتا حضرت تے نال حدیث مشہور ہو گئی کہ عمار کو ایک، تو یہ کس نے قتل کیا ہے؟ معاویہ نے، لہذا کی ہو گئے، اور یہ جہنم کی طرف بلانے والے انجدہ روڑا پا دیتا۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ حدیث ہے عمار ہے۔ اب وہ جنگ ظاہری طور پر بات ایسے ہی سمجھ آتی ہے، لیکن انہوں نے آپ ماریا وچوں کہ انہوں نے ماریا بھلا قاتلین عثمان نے، تو نہ کہنا دا لاتا۔ دیکھو نا، اگر تہاڈی فوج وچ کوئی انڈین آرمی والا بھی ہوئے تو جدو جنگ لگے وہ آپ ہی تہاڈے فوجی مارے گا تو رولا پے گا کہ ماریا بھلا انڈیا نے ماریا ہے، اینجی پے گا نا۔ تے حضرت علی رضی اللہ عنہ گروپ وچ دوویں طرح دے سن، سچے صحابہ بھی سن جس طرح عمار بن یاسر سچے صحابی، اور قاتلین نے، تو انہوں نے آپ ہی ماریا تے نہ کہ دلاتا۔ ایدی ہن کی دلیل ہے کہ آپ ہی ماریا تے نہ انہاں تے لایا؟ اصل گل ہے لبنی ہے۔ اب میں آپ کو یہ 2 حدیثیں سمجھانا چاہتا ہوں بس۔ یہ دیکھیں، ایتھے لکھ یار بخاری 28-12، اور یہ کیمرہ ادھر کر دے، تھوڑی دیر میں آپ کو حدیث سمجھا دوں۔ ایتھے لکھ مستدرک حاکم 26-53۔ اب یہ دیکھیں جی، یہ جو مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں نا، وہ ہمیں حدیث پیش کرتے ہیں بخاری کی، خالد بیان کرتے ہیں اکرمہ سے، اکرمہ بیان کرتے ہیں ابن عباس سے۔ یہ اکرمہ شاگرد ہیں ابن عباس کے۔ قالا لہو، ابن عباس نے اس کو کہا، کس کو؟ اکرمہ کو، اور علی بن عبداللہ کو، یہ عبداللہ بن عباس، تو علی بن عبداللہ یعنی ان کا بیٹا ہو گیا نا۔ تو ابن عباس نے اپنے شاگرد اکرمہ اور اپنے بیٹا علی کو کہا، ایت یا ابا سعید، تم دونوں جاؤ ابو سعید خدری کے پاس۔ یہ صحابی ہیں۔ ایک صحابی نے اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد نے کہا، تسی دونوں جاؤ، کدھر جاؤ؟ فاسمعا، تم دونوں سنو، من حدیث ہی، اس کی حدیث۔ کیڑی حدیث سنی ہے؟ اچھے تھے حالے کوئی نہیں آیا نا، اس کی حدیث سنو۔ جس طرح میں کہنا بیٹا کتاب لے کے آ، اس سے پہلے بچہ پوچھے گا استاد جی کیڑی کتاب؟ میں کہنا بیٹا دوائی لے کے آ، استاد جی کس چیز کی دوائی؟ جن دیر تک میں نہیں وضاحت کروں گا انہی دیر تک گل سمجھ۔ تو مرزے والے جو آدمی ہیں نا، وہ یہ حدیث تو بیان کرتے ہیں کہ جاؤ جا کے ان کی حدیث سنو، لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کیڑی حدیث سنی ہے؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ تو اگر تو وہ صرف ایک حدیث سناتے ہوتے تو پھر تو گل ختم سی، بھئی وہ حدیث سنو کو سناندے ہی اکے، لیکن جب وہ 500 سے زیادہ حدیثیں سناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص حدیث سننی ہے۔ کیڑی حدیث سنی ہے جا کے؟ اب یہاں یہ بات واضح، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ ہم ان کے پاس گئے، وہ اور ان کا بھائی اپنے باغ میں، اپنے باغ میں پانی لگا رہے تھے۔ زمینہ نو پانی نہیں لگی تھا، پانی لگا۔ جب ان دونوں نے ہمیں دیکھا تو وہ دونوں آ گئے اور گوٹ بار کر بیٹھ گئے، گوڑیا ہوتے کپڑا رکھ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے پھر حدیث سنائی، ہم مسجد کی اینٹیں لے کر جا رہے تھے، ایک ایک اینٹ، اور عمار نقل کر رہے تھے 2 اینٹیں۔ تو نبی علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے، ان کے سر سے غبار کو جھاڑا اور کہا افسوس
عمار کو ایک فیہ باغیہ قتل کرے گا. عمار ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو جنت. آگے تک ساری حدیث ہے. اب ایک حدیث کی وضاحت دوسری حدیث کرتی ہے. جس طرح ایک آیت کی تفسیر، تو جب دوسری آیت میں تفسیر آ جائے تو پھر کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے قرآن مجید میں آیا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے مردار بھی حرام کیا اور خون. اب خون کون سا؟ او دمم مسفوحا، کون سا خون حرام ہے؟ جو بہا دیا گیا. اب یہی حدیث، یہی سند جب مستدرک حاکم سے ہم نے نکال کر پڑھی، خالد آگے اس کی وضاحت آگے، خالد الحذا. پتہ ہے حذا کون ہوندا ہے؟ موچی. ویلو موچی بھی مودے سندے سن. خالد الحذا ان اکرمہ سمجھ آئی؟ ان ابن عباس ان ابن عباس، حرفان دا تھوڑا بہت فرق ہوئے گا، مفہوم کوئی ہوئے گا. ان ابن عباس انہو قالا لہو کہا اس کو، کس کو؟ ایتھے سی علی بن عبداللہ، ایتھے ہے والے ابن ہی علی تے اپنے پتر علی. غلطی کوئی ہے نا، یہ ان کا بیٹا ہی ہے نا. خالد بیان کرتے ہیں اکرمہ سے، اکرمہ ابن عباس سے، ابن عباس نے اکرمہ کو کہا اور اپنے بیٹے علی کو کہا انطلقا الی ابی سعید، ایتھے سی ایتیا ابا سعید، جاؤ. انطلقا دا معنی کیوں ہے؟ جاؤ ابو سعید الخدری کے پاس. فسمع، تم دونوں سنو، منہ اس سے، حدیثہ اس کی حدیث. اتھے بھی ایسی فسمع من حدیث ہی، لیکن اتھے واضح کرتا تم دونوں جاؤ اور ان سے حدیث سنو. فی شأن الخوارج، خارجیوں کے بارے میں حدیث سنو. کس کے بارے میں؟ میں آپ سے کہتا ہوں آپ جائیں اور استاد جی سے تویز کے بارے میں حدیث سن کر آئیں، تو تسی جاؤ گے کہڑے بارے حدیث ہوئے گی؟ تویز دے بارے. میں تانوں کہنا تسی جاؤ استاد جی کو تے انہاں دے کولوں خارجیاں دے بارے حدیث سن کے آؤ. تسی جا کے کہڑے بارے حدیث سنو گے؟ جی میں تانوں کہوں گا جاؤ تے جا کے مرزیاں دے بارے حدیث سن کے آؤ، تو کہڑے بارے سن کے آؤ گے؟ اب وہ اوپر والی حدیث اور نیچے والی حدیث جب دونوں کو ملایا، ایک صحابی نے اپنے شاگرد اور اپنے بیٹے کو دوسرے صحابی کے پاس علم لینے کے لیے بھیجا. صحیح علم لینے کے لیے بھیجا کہ غلط؟ اگر صحابی کو پتا ہے کہ اس صحابی کے پاس یہ علم ہے، اگر غلط ہوتا تو وہاں بھیجا ہے، اس کا مطلب صحیح علم لینے کے لیے بھیجا ہے. اچھا یہ مطلب انہوں نے آپ بھی پتا سی، ان کو آپ بھی، تو خود کیوں نہیں بتایا؟ خود بتاتے تو حدیث میں ایک اضافہ ہو جانا تھا، سند میں ایک، اور سند نازل ہو جانی تھی، اور انہوں نے سند کے واسطے کم کرنے چاہے. اگر یہ خود بتاتے تو انہوں نے کہنا تھا مجھے ابن ابو سعید خدری نے بتایا، ان کو رسول اللہ نے بتایا. تو ان کے درمیان ابن عباس، پھر ابو سعید خدری اور پھر رسول اللہ نے تھے. لیکن جب ان کو بھیج دیا تم ڈائریکٹ سن کے آؤ، تو وہ کہیں گے ہمیں ابو سعید خدری نے بتایا، ان کو رسول اللہ نے بتایا، درمیان سے ابن عباس کا واسطہ. اب انہوں نے بھیجا جاؤ جا کے حدیث سنو. کن کے بارے میں؟ فی شأن الخوارج. اس کا مطلب یہ ہے آگے جو حدیث آئے گی وہ کن کے بارے میں آئے گی؟ بخاری میں لفظ نہیں ہے، اور یہ لفظ کہاں ہے؟ مصدرک حاکم میں. اب وہ خوارج کے بارے میں وہ حدیث سننے گئے، ہم گئے، وہ اپنے باغ میں تھے، حائطن، وہی لہو یسلو، اس کو صحیح کر رہے تھے، جس طرح گوڈی بھی کری دی، پانی بھی لائی دا، حل بھی چاہیے دا، سارا کچھ کری دا. جب انہوں نے ہمیں دیکھا، اپنی چادر پکڑی، گوٹ مارا، بیٹھ گئے، پھر ہمیں حدیث بیان کرنے لگے، حتیٰ کہ مسجدوں کا ذکر بھی آ گیا، اور پھر کہا ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے. اگے ساری وہی حدیث ایتھوں بھی دیکھ لو. اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو حدیث بخاری میں ہے وہ کن کے بارے میں ہے؟ خوارج. یہ حدیث میں طے ہو چکا. اگر معاویہ خوارج ہے تو یہ حدیث معاویہ کے بارے میں، اور اگر کوئی اور خوارج ہے تو یہ حدیث پھر. اب حدیث میں آ گیا، یہ دیکھیں، خالد الحذا ان اکرمہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما انہو قال لہو ولی ابن علی انطلقا الی ابی سعید فاسمع منہ حدیثہ فی. ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا، یہ ترجمے بھی ہے. تم دونوں ابو سعید خدری کے پاس چلے جاؤ اور ان سے خوارج کے متعلق کوئی حدیث سن کر آؤ.
تو ہم گئے, وہ اپنے باغ میں تھے, وہ انہوں نے ہمیں دیکھا, اپنی چادر پکڑی, حدیث بیان کرنے لگے. ہم ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے, عمار دو دو اینٹ نے. نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور کپڑا اور مٹی جھاڑی ان کے سر سے اور فرمایا عمار تو ایک ایک اینٹ کیوں نہیں اٹھاتا جس طرح تیرے ساتھی اٹھاتے ہیں. انہوں نے کہا میں اجر لینا چاہتا ہوں اللہ کے پاس. آپ نے ان کو جھاڑا اور کہا عمار افسوس, اس کو ایک فیا باغیہ قتل کرے گا. ان کا عمار کہتے تھے اعوذ باللہ من الفتن, اللہ منو فتنہ تو بچا کرے. تو یہ حدیث وہی ہے, یہ والی حدیث اور یہ والی حدیث ایک ہے, سند بھی ایک ہے. اور اس میں وضاحت ہو گئی کہ یہ حدیث کن کے بارے میں ہے؟ خوارج کے بارے میں. یہ حدیث حضرت معاویہ رضی کے بارے میں. اگر چھوٹا جواب دینا ہوئے تو جیڑا اے حدیث بیان کرے ان کا بیان کر لی ٹھیک ہے, انہوں اے دس وہ کیڑی حدیث سنن گئے سی, ہن چپ کر جائے گا. ان کا بیٹا تینوں مرزا صاحب نے اے نہیں دسیا, اے میں دساں گا کہ وہ کیڑی حدیث سنن گئے سی. انہوں پھر اے حدیث کٹ کے دکھاؤ, ان کو اے ویخ حدیث دے اندر لفظ نے ایک مفہوم ہے میں سمجھا غلطی ہو سکتی, ایک مفہوم ہے مرزا صاحب سمجھن غلطی ہو سکتی, ایک مفہوم تسی سمجھو غلطی, ایک مفہوم آئی تو 1450 سال پہلا صحابہ سمجھن, اور دو صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہ تے ابو سعید تے دو تابی اکرمہ تے علی بن عبداللہ, دو صحابی دو تابی. اور ابو سعید خدری اس حدیث دے راوی نے, تے جڑا راوی ہوندا ہے انہوں اپنی حدیث دا بہتا پتہ ہوندا ہے. راوی الحدیث ادرا بما روا, راوی حدیث کو اپنی حدیث کا زیادہ پتہ ہوتا ہے. تو یہ حدیث میں واضح ہو گیا کہ یہ ان کے عمار کے قاتل کون ہیں؟ خوارج ہیں. خوارج. ابھی ہم نے خلاصہ جواب کا سمجھا دیا, ٹھیک ہے. اب ہم آپ کو تفصیلی جواب سمجھانا چاہتے ہیں. خلاصہ یہ ختم ہو گیا. اب اچھا خلاصے میں ایک بات نقل کر لیں تاکہ کچھ بچے ہیں ان کو خوارج کا نہیں پتہ ہوگا. میں آپ کو ایک کہانی سنا رہا تھا, وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, سچی کہانی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. پھر وہ پہلی جنگ ہوگی جنگ جمل, پھر اس کے بعد جنگ جو یہاں ہو گئی, اور پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد اس جنگ کا خاتمہ کیا ہوا؟ پچھلی میں تو وہ جو بدلہ لینے آئے وہ ہار گئے نا, اور یہ جیت گئے تھے. اب یہ جنگ کیسے ختم ہوئی؟ اب جب کافی بندے شہید ہو گئے نا دونوں طرف سے, تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یار صلح کر لو, بیٹھ کر بات کرو. پھر وہ بیٹھ کر بات ہوئی تو یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے تم اپنے علاقے میں, ہم یہ تم ادھر ہم ادھر, ٹھیک ہے. اب جب ان دونوں کی ہو گئی صلح, اسے کہتے ہیں تحکیم. کیا ہو گئی؟ اب وہ تیسرے گروہ پھر پریشان ہو گیا. وہ تیسرا وہی کون سا جو حضرت علی کے گروہ میں قاتل, انہیں کہا انہاں دی تے پھر صلح ہو گئی, جس طرح ادن رات نو ہون لگی سی تو انہاں دی تے پھر صلح ہو گئی. تو جدوں حالات بہتر ہوئے تو انہاں نے تے سانوں پھٹے چاڑ دینا ہے. اب وہ حضرت علی رضی کے گروہ سے الگ ہو گئے, حضرت علی رضی کے گروہ سے الگ ہو گئے. تو جڑا الگ ہو جائے نکل جائے جماعت چو کی ہوندا ہے خارج. سمجھ آئی؟ او خارج ہو گئے. او خارج ہو کے حضرت معاویہ سے پہلے ہی خلاف سن, تو جو حضرت علی تو بھی نکل گئے انہاں دے بھی خلاف. ہن انہوں نے الگ ہو کے نعوذ باللہ حضرت علی نو بھی کافر کہتا, معاویہ نو بھی کافر کہتا. وہ الگ ہو گئے, انہوں نے انہوں نے کافر کہنا شروع کرتا. پھر حضرت علی رضی اللہ نے انہوں نے لڑائی کی تھی خوارج نہ. وہ جنگ دا نام سی جنگ نہروان, جس طرح نہر لکھ دے نہر, انہوں زبر پڑھو نہروان, نہروان پھلروان نہروان, وہ نہروان ہو گیا. وہاں لڑائی ہوئی جنگ نہروان میں, وہ قتل ہوئے. پھر کافی زیادہ قتل ہوگا. تو خوارج کا اب آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں. خوارج کون تھے؟ جو حضرت عثمان کے قاتل تھے. پھر وہ حضرت علی کے گروپ میں شامل ہو گئے. پھر انہوں نے دو جنگیں لڑی, جمل اور پھر وہ حضرت علی سے بھی الگ ہو گئے. پھر انہوں نے حضرت علی سے لڑائی کی, اس جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ نہروان. تو یہ حدیث عمار کن کے بارے میں ہے؟
خوارج کے بارے میں جو عثمان کے قاتل تھے. یہ بات سمجھ آئی؟ اب مزید ایک اور بات آپ کو سمجھاتا ہوں. ان کی تعداد تو بہت کم تھی خوارج کی, پھر صحابہ کرام کی تعداد زیادہ تھی, پھر ان کا خاتمہ کیوں نہیں کیا گیا خوارج؟ 100 کے قریب ان کی تعداد نہیں, زیادہ تھی, 100 نہیں تھی, زیادہ تھی, کئی سو تھی. ہاں کئی سو تھی, اور کافی حد تک ان کو ٹھکانے لگایا گیا تھا, لیکن کلی طور پر ختم نہیں کر سکے. اب اس میں ہم بتا ہی سکتے ہیں, کچھ کر نہیں سکتے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیتا پتہ نہیں, جو ان سے ہوا انہوں نے. اب ہم ان کو کچھ نہیں کر سکتے, وہ ہو گیا جو ان کا ہونا تھا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ایک اور بات آپ کو سنا. آپ نے فرمایا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تقتلہ الفیۃ الباغی, کون قتل کرے گا؟ باغی گروہ. اب سوال یہ ہے باغی کون ہوتا ہے؟ پہلے باغی تلاش کریں گے نا. عمار کو قتل کرے گا اے بعد والا کام ہے. کون کرے گا؟ جڑا باغی گروہ ہوئے گا. پہلے باغی ہوئے گا پھر قتل, کہ قتل کرن تو بعد باغی ہوئے گا. ایک ہوں جو قتل کرے گا وہ باغی بن جائے گا, ایک ہے جو باغی ہوگا وہ قتل. مثلا میں کہنا یار باہر جا, تینوں چٹی پگڑی والا بندہ 100 روپیہ دے گا, وہ لے آ کے منو دینا ہے. ہوں تسی پہلا وہ 100 روپیہ دیکھو گے کہ پگڑی ویکھو گے؟ وہ 100 روپیہ دے گا, 100 روپیہ دیکھیں گے کہ پگڑی. عمار رضی کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. آپ پہلے قتل تلاش کرو گے کہ باغی تلاش کرو گے؟ باغی تلاش کرو گے. ایسے ہی ہے نا, جو باغی ہوگا وہ قاتل ہوگا, ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ہن باغی کی پہلے تعریف ڈیفینیشن سمجھیں. باغی وہ ہوتا ہے جو ایک امام کی پہلے بیعت کر کے اطاعت کر لے, خلیفہ کی بیعت کر کے بعد میں اس سے نکل جائے, اس کو باغی کہتے ہیں. پہلے اس نے کیا کیو؟ بعد میں وہاں سے نکل جائے. اچھا اے کتھے لکھیا ہے کہ باغی یہ ہوتا ہے؟ سوال ہے نا. یہ آپ نے دیکھنا ہے, شروع میں پہلا والا ہے القاموس المحیط, یہ ہے لغت کی کتاب, آ گئی, بہت اعلیٰ کتاب عربی لغت کی. تقریباً اسی کا ترجمہ ہے جو القاموس الوحید ہے نا, تقریباً اسی کا, آپ نے اس کو بھی دیکھ لینا ہے. اس کے اندر اے کرسر اتنے بھی آندہ ہے, ہاں لے کمال ہو گئی, ایتھے لکھنا ہے فئاتن باغیاتن خارجاتن ان طاعت الامام, جو امام عادل کی اطاعت سے نکل جائے. جڑا نکلے گا وہ باغی ہوئے گا. تے کیڑے نکلے سن؟ سمجھ آئی؟ اب حضرت معاویہ رضی کے اوپر یہ بات فٹ ہی نہیں آتی, کیونکہ انہوں نے تے حالے بیعت جو کیتی ہی نہیں تے نکلیا ہی نہیں. کہندا ہے اے دا نام خارج ہو گیا. کہنا وہ تے داخل ہی نہیں سی ہویا, خارج کینج ہو گیا؟ خارج اس کا نام ہوتا ہے جس کا نام پہلے داخل ہو بعد میں, تو جڑا داخل نہ ہویا ہوئے وہ خارج. اب دیکھیں, پہلے میں نے آپ کو باغی کی سمجھانا چاہ رہا ہوں. باغی وہ ہوتا ہے جو امام کی اطاعت سے نکل جائے. یہ کہاں لکھا ہے؟ لغت میں لکھا ہے, القاموس المحیط میں لکھا ہوا. لغت میں باغی کا مفہوم بتاؤ, جو امام کی اطاعت سے. اب دیکھیں خوارج جو تھے وہ امام کی اطاعت پہلے انہوں نے کی, انہوں نے 2 جنگیں لڑی, ان کے ماتحت ہو کر بعد میں وہاں سے, تو یہ حدیث ان پر فٹ آتی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تو ان کی بیعت کی ہی نہیں, داخل ہوئے ہی نہیں, تو جو داخل ہی نہیں ہوئے وہ خارج بھی, جس کا نام رجسٹر میں داخل ہی نہیں ہوا, جس کا نام مدرسے میں داخل ہی نہیں ہوا, تو وہ خارج بھی نہیں ہوگا. سمجھے بات؟
اب یہ باغی کا گروہ بھی, باغی کا لفظ بھی کن پر صادق آتا ہے؟ خارجیوں پر آتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی کے اوپر صادق نہیں آتا. ٹھیک جی جی ساتھ ساتھ پوچھیں. آپ نے پہلے کہا تھا کہ باغی پہلے سے تھے, قتل کرنے کے لیے باغی نہیں ہوئے. ہاں بالکل. لیکن انہوں نے جو بیعت توڑی تھی حضرت علی کی, وہ تو قتل کرنے کے بعد توڑی تھی. ہاں بہت پیارا سوال. اس کا مطلب بھائی جاگ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اور جو اچھا سوال کرتا ہے نا وہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہماری بات بڑی توجہ سے سنیں. اچھا بیٹا, یہ 2 مرتبہ باغی ہوئے ہیں, یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کیا کیا تو اس شہید کیا, تو پہلے ان کی بیعت کی ہوئی تھی نا, تو پھر انہوں نے ان کا محاصرہ کر لیا, مسجد سے روک دیا, جمعے سے روک دیا, مسجد سے نکال دیا, گھر کے اندر محصور کر دیا, حتیٰ کہ ان کو کیا کر دیا, تو یہ ان کی بھی اطاعت سے تو کیا بن گئے؟ باغی بن گئے. ٹھیک ہے, شاباش. اچھا اب یہ میں نا یہ آپ کو میں تھوڑا سا مطلب کہ یہاں حاضر رکھنے کے لیے کچھ ایسے جملے یا کچھ کرتے تاکہ آپ موجود رہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے بھی کام شروع کر دینا ہے. سمجھ آئی نا بات؟ بس یہ مجھے تھوڑا سا تاکہ آپ ذرا میرے ساتھ اٹیچ رہیں, بات توجہ سے سنتے رہیں. اچھا جی, اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں جی معاویہ بھی تو باغی ہے نا, وہ بھی تو امام کی اطاعت نہیں کر رہا تھا نا, اس نے کون سا حضرت علی کی بات مانی تھی, وہ بھی تو ان کی اطاعت کا انکار کرتے تھے, ان کی خلافت کا انکار کرتے تھے. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ معاویہ بھی باغی ہیں, چلو جی وہ بھی باغی ہوئے, معاویہ بھی باغی ہے, انہوں نے بھی تو ان کی خلافت کا کیا کیا تھا, انکار کیا تھا, وہ بھی نہیں مانتے تھے, تو ان کی لڑائی خلافت کی لڑائی تھی, اقتدار کی لڑائی تھی. ایسی باتیں کرتے ہیں نا. تو اس کا جواب یہ آپ کے سامنے ہے, سیر و اعلام النبلاء, یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. سیر و اعلام, امام ابن حجر رحمہ اللہ کا نام سنا ہے جنہوں نے فتح الباری لی؟ وہ دعا کیا کرتے تھے, کہتے میں نا زمزم پیتا, دعا منگی کہ اللہ میرا حافظہ امام ذہبی ورگا ہو جائے. یعنی یہ بہت بڑے امام تھے. ابن حجر جیسی شخصیت بھی زمزم کے وقت دعا مانگتے تھے کہ میرا حافظہ ذہبی جیسا. سیر و اعلام النبلاء, سیر و سیرت کی جمع سیر, اعلام پہاڑ, علم, علم دے پہاڑ, بہت بڑے بڑے جو علماء تھے ان کی سیرتوں کو جمع کیا گیا, حالات زندگی کو, تو کتاب بن گئی سیر و اعلام النبلاء. اس کی جلد 3 ہے, الجزء الثالث, اس کی جلد 3. اس کے اوپر یہ ایک حوالہ ہے, صفحہ 140 ہے, یہ دیکھیں نیچے صفحہ 140, جلد 3 صفحہ 140. امام جعفی رحمہ اللہ ہیں, ان کی ایک کتاب ہے کتاب و صفین, واقعہ صفین پہ انہوں نے کتاب لکھی. حاشیہ نیچے پڑھیں گے تو 4 نمبر حاشیے پہ شاید کچھ لکھا, رجالہ ثقاتن, 4 نمبر حاشیے میں لکھا نا, رجالہ ثقاتن. وہ کہتے ہیں مجھے یعلا بن عبید عن ابی قال جاء ابو مسلم الخولانی, ابو مسلم خولانی آئے, و اناس, کچھ اور لوگ آئے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس. انہوں نے کہا اتنازع علیٰ, کچھ لوگوں کا گروہ ابو مسلم خولانی اور ان کے ساتھ ایک پورا وفد آیا, کن کے پاس حضرت, کہا اتنازع علیٰ, علی سے لڑائی کرتے ہو, ام انتا مثلہ, تسی انہاں ورگے ہوئے ہو, تہاڈا کوئی درجہ انہاں ورگا ہے جڑا تسی انہاں لڑائی کردے پے ہو. فقالا, تو معاویہ نے کہا, لا واللہ, نہیں اللہ کی قسم, میں علی جیسا اور ان سے لڑائی بھی, 2 گلا پوچھی ہے نا, لڑائی کرتے ہو کیا ان جیسے ہو؟ لا واللہ, نہ میں علی جیسا ہوں, علی مجھ سے افضل ہے, میں ان سے نیچے ہوں, میں علی سے لڑائی. انی لأعلم, اللہ کی قسم میں جانتا ہوں, انہ افضل منی, وہ مجھ سے زیادہ فضیلت والے ہیں. یعنی وہ اقرار کرتے ہیں کہ میں علی جیسا, علی مجھ سے, وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ مِنِّي, اور اس خلافت کے مجھ سے زیادہ,
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی خلافت کا انکار، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ علی اس لائق نہیں ہے اس وجہ سے لڑائی کر رہا ہوں. ان کی جو لڑائی تھی اس بات پر نہیں ہے کہ علی حقدار نہیں ہے، میں حقدار ہوں، میں خلافت لینا چاہتا ہوں، ایسی بات قسم اٹھا کے کہا، اللہ کی قسم علی مجھ سے افضل بھی ہیں اور خلافت کے مجھ سے زیادہ، تو پھر لڑائی کیوں تو ولیکن اور لیکن الستم تعلمون، کیا تو انہوں نہیں پتا ان عثمان قتل مظلوما، کہ عثمان شہید ہوئے مظلومانہ، وَأَنَا ابن امہ، اور میں ان کا کزن ہوں، چچے کا بیٹا ہوں، وَطَالِبُ بِدَمِهِ، میں ان کے قصاص لینا چاہتا ہوں، اس کا خون چاہتا ہوں، یعنی قصاص لینا. فَاتُوهُ، تم حضرت علی کے پاس جاؤ، فَقُولُوا لَهُ، ان سے کہو، فَلْيَدْفَعْ إِلَيَّ قَتَلَةَ عثمان، عثمان کے قاتل میرے حوالے کرو اور میں ان کا تابع ہو جاؤں گا، میں ان کا فرما بردار ہوں، یعنی میں علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں مانتا ہوں وہ مجھ سے افضل ہیں اور مجھ سے زیادہ خلافت کے. اس کا مطلب یہ ہوا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی لڑائی خلافت کے مسئلے پر، اقتدار کے مسئلے پر، وہ علی ہی حقدار تھے اور یہ مان رہے ہیں اور قسم اٹھا کے مان رہے ہیں، اللہ کی قسمیں مجھ سے افضل بھی ہیں، مجھ سے زیادہ. بس ہمارا مسئلہ قاتلات عثمان، قاتلین عثمان کا ہے، ان کے پاس جاؤ اور ان کو بدلہ لے لو، میں علی کی ہاتھ پر بیعت، میں ان کے تابع ہو جاؤں گا. فَأَتَوْا عَلِيًّا، لوگوں نے کہا غلطی تھوڑی صحیح ہے، وہ گئے حضرت علی کے پاس، فَكَلَّمُوهُ، انہوں نے ان سے بات کی کہ ٹھیک ہے انہوں دا مطالبہ تو ساننا صحیح ہے. فَلَمْ يَدْفَعْهُمْ إِلَيْهِ، تو پھر حضرت علی حالات کی وجہ سے مجبور تھے، انہوں نے وہ قاتلین عثمان ان کے حوالے، تو پھر لڑائی ہوگی. اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار نہیں کیا، تاخیر کی ہے. انکار نہیں کیا، کیا کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے تاخیر، ایک ہوتا ہے انکار. انکار غلط ہے، تاخیر غلط نہیں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی تو حضرت علی نے کتنی دیر بعد کی تھی بھلا؟ 6 مہینے بعد. پھر 6 مہینے سی وہ کی سی بھلا؟ تاخیر سی. جی تسی کو وہ تاخیر غلط ہے تو پھر حضرت علی بھی نہیں، تاخیر غلط. اور حضرت علی اور معاویہ کا جو جھگڑا تھا یا اختلاف تھا یا جو مسئلہ ہوا، وہ اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ عثمان کے قاتل ہمارے حوالے کرو، قتل کا بدلہ لو. وہاں ریزن حکمرانی اور خلافت. یہ کہاں لکھا ہے؟ سیار و اعلام جلد 3 صفحہ 140، صحیح سند رجالہ ثقاتن سکراوی. اب آئیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں تسی خارجیہ نہ بھی لڑائی کی تھی تو تسی حضرت علی معاویہ نہ بھی لڑائی کی تھی نا. ہوں اینا جو جنتی کیڑا جنمی کیڑا ہے؟ دیکھو نا، اس حدیث والے نے جہنم سے جانا ہے، عمار ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے. حدیث جنہ دے بارے ہونا کتنے جانا ہے؟ جہنم سے. تے اے علی رضی اللہ عنہ تسی 2 لڑائیاں کیتیاں، ایک خارجیہ نا، ایک کہتے معاویہ نا. اے لوکی معاویہ نو غلط کہہ رہے ہیں، تسی دسو ہاں بھلا کون غلط ہے؟ اے پڑھو گے مصنف ابن ابی شیبہ. زیادہ میں ویسے ترجمے والی لے آندیاں تاکہ تانوں دواں گے، تواڈے سامنے جڑے بیٹھے ہونے نا وہ بڑے پڑھے لکھے ہونے نے، اس وجہ سے اردو سمجھانا پینا. تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 39,035. 39,000 سب تو بڑا حدیث دا مجموعہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے. 39,000 حدیث ہو گئی ہیں. بخاری کنیاں بھلا؟ 7,275. مسلم 12,000 تو یہ اس میں یہ ہے. سئیلا یزید بن اسم کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صفین کے مقتولین کا حکم پوچھا گیا
ਸਿਫੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? انہوں نے کیا آیا قتلانا جو ہماری طرف سے قتل ہوئے وقتلاہم اور جو فی الجناتی وہ سارے ہی. اگلا جملہ پڑھنے ہیں لیکن اتنے تک رکو. اگر معاویہ کا گروہ باغی ہوتا تو پھر وہ کدھر جانے چاہیے سی؟ لیکن حضرت علی کی کہہ رہے ہیں. یہ مطلب ہے او حضرت علی رضی اللہ عنہ اس گروہ نو باغی نہیں مانتے. سمجھ آئی گل دی؟ تو جڑا اج باغی کہے وہ حضرت علی دے بھی خلاف چلدا پیا. وہ حضرت اگلا جملہ اسی ہلے نا اینی گل سمجھا رہے ہونے تو اگے کہنے اگے پڑھ اگے پڑھ اگے پڑھ. انہوں کہ ٹھہر جا پڑھ لینے پہلے اے تے سمجھ لو. وہ کہ اگے پڑھ اسی پڑھ لینے ہیں. وَيَسِيرُ الْأَمْرُ إِلَيَّ وَإِلَى مُعَاوِيَةَ معاملہ میرا اور معاویہ کا رہ جاتا ہے. ساڈے مقتول بھی کنفرم جنت چ انہاں دے مقتول کنفرم جنت چ او تے ہو گئے سائڈ تے سارے جنتی. یہ مطلب نہ ساڈے جڑے سچے مسلمان شہید ہوئے وہ بھی باغی نہیں, جڑے انہاں دے سچے مسلمان شہید ہوئے وہ بھی باغی نہیں. ہن رہ گیا مسئلہ میرا اور معاویہ کا. میں سمجھتا ہوں میں نے زیادہ بات درست کی ہے اور معاویہ سمجھتے ہیں میں نے زیادہ بات درست کی ہے. تو وہ فیصلہ حدیث میں ہو گیا ہے. اے فیصلہ جنت جہنم دا فیصلہ نہیں ہونا. اگے جڑا فیصلہ ہونا انہاں دوواں چوں زیادہ صحیح کون سی؟ تو حضرت علی زیادہ صحیح سن اور دوسرے غلطی تے سن. وہ اگے حدیث آ رہی ہے جس تانوں دس دواں گے. سمجھ آئی؟ حضرت علی کے نزدیک بھی معاویہ کا گروہ جہنمی نہیں ہے. اگے اے آ گئی شرح صحیح بخاری. اے دیکھو شرح صحیح کس کی ہے بلا؟ قوام السنہ امام اصبہانی کی. بخاری کی شرح کیڑی ہجری چ لکھی گئی؟ فوت ہوئے نے 535 تقریباً 900 سال ہو گئے نے. 1447 جانا پیا نا تو 1447 جو 535 کڑی ہے تقریباً 900 سال 900 تو ود سال ہیں. 912 سال پہلا ایک محدث نے بخاری دی شرح لکھی. فتح الباری ہے بعد چ لکھی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو اب یہ آپ نے دیکھنا ہے یہ جو نا بخاری والی 28-12 یہ بخاری میں 2 جگہ پر آتی ہے. ایک 447 نمبر ایک 28-12 نمبر 2 جگہ تے آندی ہے. کنے کنے نمبر؟ 447 ہاں 447 بھی لے دو تاکہ کسی کو بعد چوں یاد رہے. ہوتے نا میں پڑھاتا ہوں نا پین 447 بھی لکھ دے ہوتے. ہاں 447 ٹھیک ہے. تو یہ شرح صحیح بخاری میں جب 447 نمبر حدیث آئی نا تو اس کے نیچے لکھتے ہیں تفصیل کرتے ہوئے وَقَوْلُهُ اور آپ کا یہ فرمانا یدعوہم یدعو کا فاعل عمار ان کو بلائیں گے جنت کی طرف وَيَدْعُونَهُ اور وہ گروہ والے بلائیں گے ان کو جہنم کی طرف. یہ جو جملہ ہے نا حضور کا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ اس کو وہ بلانے والے کون ہیں؟ یعنی ہم نے حدیث سے بھی ثابت کیا کہ یہ حدیث کن کے بارے میں ہے؟ حدیث کے الفاظ فیہ باغیہ سے بھی ثابت کیا یہ کن کے بارے میں ہے؟ ہم نے لغت سے ثابت کیا خارجی کون ہے؟ معاویہ خوارج. حضرت علی ان کو جہنمی. اب یہ دیکھیں بخاری کی جو شروحات لکھی گئی ہیں ائمہ محدثین نے لکھی ہیں آج سے 900 سال پہلے لکھی ہیں. انہوں نے بھی کہا یہ حدیث کس کے بارے میں ہے؟ الذین دعاہم الی الجماعہ جو اپنی جماعت کی طرف ان کو بلاتے کہ ساڑھے گروہ شامل ہو جا. وَلَيْسَ يَصِحُّ ذَلِكَ اور نہیں ہے درست یہ حدیث فی حق احد من الصحابہ کسی ایک صحابی تے انہوں فٹ کرنا درست. یہ حدیث خوارج کے بارے میں ہے کسی ایک صحابی پر بھی فٹ کرنا یہ درست. معاویہ پر فٹ کرنا یہ درست. یہ محدثین نے لکھا ہوا ہے. الذین اثنى اللہ علیہم صحابہ تو وہ ہیں جن کی تعریفیں اللہ نے کی ہیں. وشہد لہم بالفضل ان کی فضیلتوں کی گواہی دی اللہ نے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن تم خیر امت اخرجت للناس، جو قرآن نازل ہویا کن تم سیگا حاضر دا ہے پہلی کلاس والے کون تم سیگا کیڑا سیگا ہے بچائی جو انہوں تسی جمع مذکر حاضر کون تم، تو جدو قرآن نازل ہویا تو کون تم تو مراد کون سن صحابہ، کون تم خیر امت تم سب سے بہتر امت ہو، تو جنہوں اللہ سب تو بہتر امت کہے تو تسی انہوں فیا باغ یا کہی جاؤ، یہ تو غلط ہو گیا نا۔ قال اہل اللغہ والتفسیر، اہل لغہ اور تفسیر کہتے ہیں ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے تو مراد کون ہے کون تم تو سر جی جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا وہ صحابی تھے یا تابعی؟ تابعی تھے، ایک بھی صحابی نہیں سی، ایک بھی نہیں سی۔ ایک بابا جی جھوٹ بول دے ہیں، بابا جی اسحاق صاحب نا جھوٹ بول دے ہیں کہ اینے صحابہ سن، اور جو حضرت علی نے کہا میں بدلہ لینا ہے، ادھروں بھی صحابی کھڑے ہوئے، ادھروں سینکڑوں صحابہ کھڑے ہو گئے، ان کے آسی مارے اللہ مار لے سانو، جھوٹ ہے۔ حضرت عثمان کے قاتلوں میں ایک بھی صحابی نہیں، عثمان کے قاتل منافق تھے، تو منافق صحابی نہیں ہوں دے، سمجھ آئی؟ منافق ہے کتنے دلیل کے منافق سن؟ جامع ترمذی آپ نے فرمایا فتنوں کے دور میں یہ بندہ حق پر ہوگا اور وہ باطل پر، جو اس کی قمیض اتارنے دے۔ اے عثمان اگر منافق قمیض اتارنے کا مطالبہ کریں تو تو نے اتارنی، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خَلْئِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ، اگر منافق کہن کے قمیض اتار، جنہوں نے کیا سی خلافت چھاڑ، وہ کون ہے بھلا؟ منافق، تو منافق صحابی نہیں ہوں۔ اگلا حوالہ لکھیں، یہ ایک اور شرح صحیح بخاری ہے، التوضیح لشرح الجامع الصحیح، یہ امام ابن الملقن سراج الدین ابو حفص عمر بن علی بن احمد انصاری الشافعی ابن الملقن، یہ ان سے تھوڑی دیر بعد کے ہیں، وہ 535 اور یہ 723 میں پیدا ہوئے، 804 میں وفات ہوئی، یہ ان کے بعد کے ہیں۔ انہوں نے شرح صحیح بخاری میں لکھا، وہ دیکھیں نا اگر آپ اس حدیث کو دیکھیں گے نا، وہ ایک ایک لفظ کی وضاحت کر ہے نا، قولہ لابینتن ہے تو وہ ساری عمار اول من بنا للہ مسجدن، یہ ساری روایات کی نا تفصیل بتاتے بتاتے یہ بھی 447 نمبر حدیث کے تحت نقل کر رہے ہیں۔ اس کے کہتے ہیں وَقَوْلُهُ، مطلب ایک ایک جملے کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور کا یہ فرمانا یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، انما کلمہ حصر، صرف اور صرف یصح ذالک، یہ جملہ صحیح ہے، فی الخوارج، یہ حدیث کن کے بارے میں ہے؟ حدیث میں بھی خوارج کا لفظ آیا، محدثین نے بھی خوارج کا لفظ بولا، تو اس کے باوجود اگر کوئی بندہ پھر بھی اس حدیث کو اٹھا کر صحابہ پہ فٹ کرے تو یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے، بڑی دشمنی ہے صحابہ سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ روایت کن کے بارے میں ہے؟ ٹھیک ہے، آگے تیسری لائن میں ہے وَلَيْسَ يَصِحُ فِي أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، یہ حدیث کسی ایک بھی صحابی دے بارے درست جڑا انہوں صحابی دے بارے فٹ کردہ ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھے بات؟ اچھا تیسرا حوالہ، تیسری شرح، شرح صحیح بخاری ابن بطال دی۔ اچھا یہ بھی پرانے ہیں محدث، یہ بھی پرانے محدث امام ابن بطال، یہ بھی فتح الباری سے پہلے کی ہے، یہ اندر بھی 447 نمبر حدیث شروع تو آئی نا، تو محدثین نے اوتھے یہ ساری تفصیل لکھ دیتی۔ یہ وہی حدیث آگئی دیکھو نا کہ وہ کننا نحمن لابینتن لابینتن وعمار لابینتین لابینتین وہی عمار یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، وہ روایت آگئی نا۔ اب اس کی تفصیل میں قولہ، ان کا یہ کہنا یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ انما یصح ذالک فی الخوارج، یہ صرف خوارج کے بارے میں، یہ محدثین نے لکھا ہوا ہے اور آج سے کئی سو سال پہلے لکھا ہوا ہے، مرزا صاحب کے پیدا ہونے کے بھی کئی سو سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ ہاں تو یہ ادھر بھی یہ دیکھیں گے نا، ایک لفظ ہوگا پیچھے ولا،
یہ دیکھو ولیسا، صفحہ ختم ہو گیا اور آگے اگلے صفحے میں ہے یصح فی احد من الصحابہ، کسی ایک صحابی دے بارے بھی یہ بات کہنا درست نہیں ہے۔ اچھا اگر معاویہ ہوتے باغی اور جہنم کی طرف بلانے والے، پھر لڑائی کر کے خوش ہونا چاہیے سی کہ ناراض ہونا چاہیے سی؟ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط لوگوں نال لڑائی کرتے ہوں تو پھر لڑائی کرنے تو بعد کی ہونا چاہیے سی؟ خوش ہونا چاہیے سی۔ اگے میں دہاواں گل ہے کہ معاویہ نال لڑائی کر کے ہن دیکھو پریشان ہوئے نے تے خارجیاں نال لڑائی کر کے حضرت علی خوش ہوئے۔ اے دیکھو اگر معاویہ ہوتے باغی اور ان کا گروپ ہوتا حضرت عمار کا قاتل تو پھر تو انہاں نال لڑائی کر کے بندے نو کی ہونا چاہیے؟ دل نو سکون ملنا چاہیے، ٹھنڈ پینی چاہیے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے صحابی دا قاتل ہے تو انہاں نال لڑائی کر کے تمہیں کی ہوئے گی؟ خوشی ہوئے گی نا۔ لیکن یہ دیکھیں المستدرک، مستدرک حاکم، یہ لکھا ہوا ہے مستدرک، حدیث نمبر 4557۔ عربی تنوان دی، عربی سناوا کہ اردو؟ سبحان اللہ، بہت پڑھے لکھے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہاں میں ترجمہ کرتا ہوں یار۔ دیکھیں جی، جب وہ جنگ ہو گئی نا، جنگ جمل ہو گئی تو طلحہ بن عبید، محمد بن طلحہ بن عبید اللہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اما واللہ لقد کان شابا صالحا، اللہ دی قسم جو طلحہ تھے نا وہ بڑے نوجوان اور نیک آدمی تھے، پھر بڑے غم زدہ ہو کر بیٹھ گئے، کئیبا حزینا، بڑے غم زدہ ہو کے بیٹھ گئے۔ تو حسن نے ان کو کہا، حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے کہا یا آباتی، اے ابو جان۔ سیدنا حسن نے اپنے والد سے کہا اے ابو جان، قد کنت انہاک عن ھذا المسیر، میں آپ کو منع کرتا تھا ادھر جانے سے، میں کہنا سی یہ کام نہ کرنا۔ فغالبا کا، آپ پر غالب آ گئے، علی رائے کا، آپ کی رائے پر، فلاں اور فلاں لوگوں نے تمہیں چک دیتا اور وہ آپ کی رائے پر، میں تمہیں کہہ رہا سی نہیں لڑنا نہیں لڑنا نہیں لڑنا، لیکن آپ پر دوسرے لوگ انہوں نے آپ کو کہہ دیا۔ کالا، تو حضرت علی فرمانے لگے قد کانا ذاکا یا بنی، ہاں پتر ہے غلطی ہو گئی۔ والا ودت، تو میں چاہتا ہوں، کاش کہ میں، انی متو قبل ہذا، کاش کہ میں مر چکا ہوتا اس سے پہلے بھی، 20 سنہ، 20 سال پہلے مر چکا ہوں منو آج اے دن۔ تو پھر وہ اپنے اس جنگ پہ خوش ہوئے کہ ناراض؟ تو تسی کہندے بھی حق باطل دی لڑائی سی، جے تو وہ غلط سن سامنے والے، پھر حضرت علی کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کاش کہ میں 20 سال پہلے مر چکا ہوتا، فوت ہو چکا ہوتا، مجھے یہ دن۔ اس کا مطلب وہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ آپس کی لڑائی درست، یہ نیچے ترجمہ بھی ہے۔ 20 سال کرنے کا مطلب کیا؟ ویسے ہی میں 70 سال، 20 سال، تو 20 سال بھی اگر لاؤ گے نا تو انج ہو جائے گا نا۔ اگر ویسے تو گنو بھی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے 12 سال، تو حضرت عمر دے 10 سال، کنے ہو گئے 22، تو ابو بکر دے 2 سال، کنے ہو گئے 24، تے او حضور دے شروع والے بدر تو بعد ہی، بدر احد تو بعد میں، ویسے ہے انہوں نے محاورتاً بولے ہیں، وہ بالکل طے کر کے سوچ کے 20 سال مراد نہیں۔ تو نا حضرت حسن نے کہا ابا جان، میں آپ کو اس سفر سے مسلسل روکتا رہا لیکن آپ پر فلاں فلاں لوگوں کی رائے غالب آ گئی۔ حضرت علی نے کہا اے میرے بیٹے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ معاملہ یہ ہوگا تو میں آج سے 20 سال پہلے مر جانے کی تمنا کرتا۔ یعنی وہ اس جنگ سے پریشان تھے، راضی نہیں تھے۔ نازلہ کا وہ کیا اس کا حیثیت ہے کہ کہتے ہیں کہ میرے معاویہ کو نازلہ سے نہیں پڑھا؟ اس کے 2-3 جواب بتاؤں؟
ہیں؟ اچھا، ایک تو ہے کہ حضرت علی رضی اللہ نے پڑھی، ٹھیک ہے. دیکھ نا، اگر میں تمہیں غلط کہاں، گالا کڈا مثلا تو میں غلط، تو جے اگر تسی منوں کڈو تو پھر ہی میں ہی غلط، پھر کون غلط؟ نہیں، وجہ سے گالی دی جا رہی ہو. اور اس طرح میں بھائی گالی دیتا ہوں، بھائی غلط ہو، میں تو گالی دے رہا ہوں. تو پھر ہی تسی غلط. ہاں، اور بھائی غلط ہو، بھائی اوپر سے میرے پر گالی دے رہا ہو. ہاں نہیں، دونوں نے ایک نے کی گل. اگر کہندے اے لوکی کہندے نے کہ حضرت معاویہ نے گالاں کڈیاں تو وہ تو ثابت کوئی نہیں. وہ آپ نے ثابت کیا نہیں ثابت. تے حضرت علی نے قنوت نازلہ کیتا. اگر معاویہ سے گالیاں ثابت ہوتی تو غلط کون ہونا تھا؟ معاویہ غلط ہونے. اب وہ تو ثابت نہیں ہوئی، حضرت علی سے قنوت ثابت ہو گیا تو پھر غلط کون ہویا؟ معاویہ ہے. پریشان اتنا کرتے ہیں سیدنا معاویہ نے، جیسے آفر نے بھی ایک قنوت نازلہ پڑھی تھی جنہوں نے 70 کوڑا جو شہید کیا تھا، وہ اس انداز سے کہتے ہیں. ایک سے یہ ثابت ہو گیا کہ معاویہ گالی نہیں دیتے تھے، بد دعائیں کون دیتے تھے؟ ایک یہ ثابت ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جنگ کے دوران کی بات ہے، وہ جنگ کے دوران کی بات ہے، جنگ میں ان کے لیے بد دعائیں. جو جنگ ختم ہو گئی تو پھر انہوں نے پوچھا گیا ساڈے تو انہوں نے بندے کتنے گئے، تو ان کی کیا یہ مطلب گل پہلی لینی کہ بعد والی؟ تو وہ جنتی سمجھنے ہوں سانوں کی کرنا چاہیے، سانوں بھی وہ گل پہلے دی ہے. ایک گل یہ ہے اصل جواب. پہلا بھی الزامی جواب سمجھانا چاہ رہا تھا، ایک اور الزامی جواب. حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہو گیا تو حضرت عباس نے حضرت علی کو، لیکن اس کو حقیقت پر کیسی بھی کہنا شروع کر دی ہے، نہیں نہ کہہ سکتے. وہ بڑوں کی لڑائی تھی، بڑوں کا اختلاف تھا، ہمیں اس میں ابھی بڑیاں دی لڑائی سانوں وچ نہیں آنا چاہیے. سمجھے بات؟ بہرحال ان کی بعد والی بات کو دیکھا جائے گا. اچھا یہ دیکھیں، صحیح بخاری آ گئی آپ کے سامنے. حدیث نمبر کیا ہے؟ 3607. اور تو آگے آ گئی 3608 نمبر، 3610 نمبر حدیث آ گئی. یہ آگے نا، یہ نشان لگا ہوا ہے، یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور روایت. اس ایک بڑا نقطہ ہے گا جی. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ذوالخویسرہ آیا، بنو تمیم کا ایک بندہ. اس نے کہا یا رسول اللہ اے دل، اے اللہ کے رسول عدل کرو عدل. کیسا بدتمیز سے وہ حضور کو آگے کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ویلک، مر جائیں کسی پاسے دوں. وَمَن یعدل اذ لم اعدل، اگر میں عدل نہیں کرنا تو کہنے عدل کرنا ہے؟ خبتا و خسرتا، تو تباہ و برباد ہو گیا. ان لم اکن عادل. عمر فرمانے لگے اللہ کے رسول اجازت دو تو لا کے سٹائیں بغیرت دی. آپ نے فرمایا چھاڑ دے، یہ ساتھی ایسے ہون گے، اے تانوں میں سمجھانا چاہنا ہوں، اے خارجیاں دی گل آن لگی جی. یہ ساتھی ایسے ہون گے کہ تسی اپنیاں نمازاں انہاں دے لاگے جا کے نمازاں اپنیاں ایڈا لمبا سجدہ کریں گے، تسی کو ولی تے آ وا، ساڈی تے نماز ہی کوئی نہیں. ایڈے ودیا روزے رکھن گے، تسی کہو گے یار روزے تے نہ دے. قرآن پڑھیں گے قاری انتر ہون گے، لیکن لا یجاوز تراقیہم، ان کی ہنسلی سے یمرکون من الدین، نکل جائیں گے دین سے، کما یمرک السہم من الرمیہ، جس طرح وہ نکل جاتا ہے. آپ نے نا پھر ان کی ساری نشانیاں بتائیں. یہ مطلب وہ سمجھتے سن کہ حدیث کہنا دے بارے ہے؟ خارجیاں دے بارے ہے. حدیث خارجیاں دے بارے. میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے حضرت علی نے ان کے ساتھ لڑائی کی اور میں بھی ان کے ساتھ آگے. فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ. اچھا یہ تو پہلا نا ایک اور گل بھی تمہیں سمجھاواں. کال ابو سعید پڑھیا سی نا، یہ تو پہلا ہے لین وَيَخْرُجُونَ، آپ نا خارجیاں دیاں علامتاں دسندے سن، اور وہ نکلیں گے علی حین فرقۃ من الناس. اے آپ نے ترجمہ کیا ہے، یہ لوگ
مسلمانوں کے بہترین گروہ سے باغی بھی ہو جائیں گے, بہترین گروہ سے بغاوت کریں گے, باغی بھی ہوں گے اے خارجی جڑے سن. تو پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ بندے نو لبو جہاں انج بازو ٹوٹیا ہوئے, ٹنڈا ہوئے, اگے گوشت لمکدا ہوئے, پھل تم اسا انہوں تلاش کیتا گیا, انہوں لایا گیا, حتیٰ کہ میں نے اس کی طرف دیکھا اور وہ اسی طرح کا تھا, اسی علامت کا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیان کی تھی. آگے ایک اور حوالہ آپ کو دیتے ہیں, کئی ہیں لیکن میں ذرا یہ مصنف ابن ابی شیبہ دیکھ لیں, مصنف ابن ابی شیبہ جلد 11 صفحہ 765. یہ دیکھو پہلے حدیث آئی یقتل عمارا الفیۃ الباغیہ, آگے اس سے آگے 39,007 نمبر حدیث, 39,000. سلیمان بن مہران کہتے ہیں جنگ صفین میں, کیڑی جنگ چ, حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے کہہ رہے تھے, پیچھے ایسی جنگ جمل والا, ایتے آگے جنگے اتنے کہہ رہے کاش میں 20 سال پہلے فوت ہو چکا ہوں. ہوں اتنے کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا تو میں ہرگز نہ نکلتا. گویا کہ وہ اس جنگ دے اتنے راضی بعد چوں پچھتاندے سن, تے اگر اتنے باغیاں اور جنمیاں قتل کیتا ہوندا تو پچھتانا نہیں سی چاہیے تھا. اگر مجھے معلوم پڑ جاتا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا تو میں ہرگز نہ نکلتا. اے ابو موسیٰ جاؤ اور ہمارے درمیان فیصلہ کرو, خواہ میرا سر ہی کیوں نہ دینا پڑے, یعنی میری قربانی بھی دینی پہ جائے, جا کے فیصلہ کرو, مسلمانہ دی کی کرا دیو, میرا سر یعنی میرا قربانی دینی پہ جائے, دے دینا, صلح کرو جا کے. اور اگے 39,008 وچ ہوئے تو ہی وڈی گل, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ صفین میں ابو موسیٰ سے کہا جاؤ ہمارے درمیان فیصلہ کرو, وَلَوْ تَحُزُّ عُنُقِي, خواہ میرا سر کیوں نہ دینا, میری گردن اتارنی پڑ جائے, جاؤ جا کے صلح کروا. تو جے وہ باغی ہوں تو پھر انہوں نے انج کرنا سی, وہ کی کرنا سی بھلا, لڑائی کرنی سی, خوش ہونا سی. لو جی اے تے سب تو وڈی حدیث آ گئی جی. لے بھی صوفی صاحب اے دھیان نہ سننی ہے. حضرت حارث فرماتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ عنہ صفین سے واپس آئے, پہلا سی گئے, لڑائی ہوئی, قتل و غارت بھی ہوئی, بد دعاواں بھی دیتی ہیں, سارا کچھ ہو گیا, اب کیا ہو رہا ہے وہ, تو انہیں احساس ہو گیا کہ وہ کبھی غالب نہ آئیں گے, کبھی بھی غالب, لہذا انہوں نے کچھ ایسی باتیں کیں جو پہلے کبھی نہ کی تھی, پہلے کدی نہیں سی کی تھی, ہون انہوں نے گلا کی تھی. اور فرمایا اے لوگو, جنگ کے بعد فرمایا اے لوگو, اب جنگ سے واپس آ رہے ہیں, حضرت عمار شہید ہو چکے کہ نہیں, جنگ میں شہید ہوئے نا, عمار کی شہادت کے بعد فرمایا اے لوگو تم معاویہ کی امارت کو ناپسند, تو جے معاویہ ہی قاتل عمار ہوتے اور وہ باغی ہوتے تو پھر کی کہنا چاہیے سی, معاویہ کی امارت کو ناپسند کرو, اے کہنا چاہیے سی. ہن کی کہہ رہے ہیں اسی سب کچھ ویکھ لیا ہے, معاویہ غلط نہیں ہے, ہم نے دیکھ لیا ہے, ہمیں پتہ چل گیا ہے, ان کی امارت کو ناپسند, جڑا ہن ناپسند کردا ہے, اج انہاں نوں پوچھو نا جڑے مرزئی نے تسی معاویہ دی خلافت نوں پسند کردے ہو, وہ کی کہن گے نہیں اسی تے نہیں انہوں پسند کرتے, اج تو نام لینا بھی پسند نہیں کرتے, اپنے بچے کا نام رکھنا پسند نہیں کرتے, اج تو وہ حضرت علی کہہ رہے ہیں. پھر اے دشمن کہتے ہوئے ترین فرمایا ان کی عمارت کو ناپسند نہ کرو, کیونکہ اگر تم نے انہیں کھو دیا, اگر وہ قتل ہو گئے, شہید ہو گئے, فوت ہو گئے, اگر تم نے انہیں کھو دیا یعنی اگر وہ فوت ہو گئے نا تو سر گردنوں سے ایسے گریں گے جیسے حنظل گرتا ہے, حنظل ہوندا تما. معاویہ ہیں تو تسی قائم ہو, تہاڈیاں دھوڑاں قائم نے. معاویہ اگر چلے گئے, تم نے اسے کھو دیا تو تمہاری گردنیں ایسے اتریں گی جیسے تمے کو بے دردی سے جھاڑ دیا جاتا. تمہ کسے کام دا نہیں نا, انج تو جھاڑ دیندے نے. کیا مطلب, معاویہ ہیں تو روم اور ایران کو نتھ پائی ہوئی ہے,
روم کو روکا ہوا ہے. اگر معاویہ فوت ہو گئے تو رومی گنڈے تمہاری توڑیں اتار دیں گے, تم قتل ہو جاؤ گے. تو یہ تو ان کی واپس آتے ہوئے کیا کر رہے ہیں. تو اگر معاویہ برے ہوتے تو یہ ان کی تعریف لو تھکتے نہیں گئے. ٹھیک ہے, تو تھکنا بولنا تو میں دے. ہاں اچھا نہیں بڑے اچھے بچے نے, اچھے بچے نے. اچھا بس نہیں آپ بھی نہیں. اچھا اے دیکھو, حرملہ جو صحابی اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے, حرملہ مولا اسامہ, حضرت اسامہ بن زید سن نا, انہاں دے غلام سن حرملہ. عمر کہتے ہیں میں نے حرملہ کو دیکھا. حرملہ کہتے ہیں مجھے اسامہ نے بھیجا حضرت علی کی طرف. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کسی کام پہ جیا حضرت نال کیا کہ وہ تم سے پوچھیں گے, ابھی تو جاؤ گے نا, پوچھیں گے ما خلف صاحبہ کا, تیرا ساتھی یعنی اسامہ جنگ کرن آیا کیوں نہیں, ساڑھے نال رلیا کیوں نہیں, انہیں میرا ساتھ نہیں دیتا. پوچھن گے تو صحیح نا تھی جلسے تے نہیں آئے, پوچھن گے تو صحیح نا کہ تسی آئے نہیں. فَقُلْ لَهُ, تے انہوں نے کہہ دینا یقول لَکَا کہ اسامہ آپ سے یہ کہتے تھے اگر آپ ہوتے فی شدق الاسد, اگر آپ کا بازو شیر کے منہ میں ہوتا. اتھے چھڑانا مشکل ہے نا, کیونکہ شیر دے منہ چو کڑو گے تو اپنی موت مرو گے. اگر آپ شیر کے جبڑے میں بھی ہوتے تو میں پسند کرتا کہ میں آپ کے ساتھ وہاں بھی ہوتا. یعنی ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دینے کی, مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ کی جان عزیز ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے نا کہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائی, لم آراہو, میں اس کو درست نہیں سمجھتا. اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ. اب غور کرنے کی بات ہے کہ جب خارجیوں سے لڑائی ہوتی ہے تو اسامہ حضرت علی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. جب معاویہ سے لڑائی ہوتی ہے تو صحابہ اس میں شرکت کو پسند. اگر معاویہ غلط ہوتے تو پھر لڑائی کرنا اچھا ہوتا, لیکن صحابہ لڑائی نہیں کر رہے اور پسند, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معاویہ سے لڑائی کو درست نہیں سمجھتے. حضرت علی رضی کے پیچھے بات گزر گئی ہے کہ ان کے اوپر فلاں کی رائے غالب آ گئی, لوگوں نے ذرا ان کو کہہ دیا, وہ بعد میں پریشان بھی ہوئے. پہلے درست سمجھا لیکن بعد میں کاش میں نہ جاتا, تو بعد میں انہوں نے بھی ناپسندی کیا ہے. ہاں جی, بعض لوگ حق پہ کہتے ہیں سینا معاویہ تھے, بعض کہتے سینا علی تھے, اس وجہ سے نہیں, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. آپ کے پاس کوئی ہے کتاب کہ سلسلہ کتب تیسا ہے آپ کے پاس؟ لکھو ہیں, کیڑا ہے؟ ٹھیک ہے, تمرکو مارکاتن, تے میم رے قاف نقطیاں والا, وہ نکال لو, یا میں نے یہ ایک روایت نکالی ہے اس کو چلو دیکھ لو, وہ بھی دیکھ لینا. یہ روایت صحیح مسلم سے نکالی ہے ہم نے. یہ دیکھیں, یہ مسلم ہے, انٹرنیشنل نمبرنگ 1065, کتنا؟ دوسرا نمبر 2459. آپ نے فرمایا تکون فی امتی فرقاتان. جی بیٹا تمرو کو نکل آئی, اس مسلم کی حدیث ہے 1065. ایسی کٹی 1065. شاباش, ایوے 1000. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ساری پڑھنی. 1065 ہوتا نا کنیاں بڑی روایتاں نے, ٹھیک ہے, یہ آپ نے ساری پڑھنی. ایک میں تمہیں پڑھا دینا. یہ دیکھو, ایک کے الفاظ یہ ہیں. حدیث کے راوی وہی ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون فی امتی فرقاتان, میری امت میں 2 فرقے ہوں گے. فتخرج من بینہما, ان کے درمیان سے نکلے گی مارکاتن, ایک نکلنے والی جماعت. یلی قتلہم, ان کے ساتھ لڑائی کرے گی اولاہم بالحق, جو ان دونوں میں سے زیادہ
حق پر ہوگی. ترجمہ اس کا بھی پڑھ لیں. اس نے کیا لکھا ہے؟ میری امت کے دو گروہ ہوں گے, ان دونوں کے درمیان سے دین میں سے تیزی سے باہر ہو جانے والے نکلیں گے. اے دیکھو نا, علی معاویہ کی تحکیم ہوئی تو علی کے گروہ سے خوارج نکل گئے. انہیں وہ گروہ قتل کرے گا جو دونوں گروہوں سے زیادہ حق کے لائق ہوگا. دونوں گروہ علی اور ان دونوں میں سے جو زیادہ حق کے لائق وہ لڑائی کرے گا ان سے. تو کس نے لڑائی کی؟ تو علی حق کے زیادہ لائق, زیادہ قریب. تو زیادہ کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ تو معاویہ کم قریب. حق والے دونوں, ایک زیادہ اور ایک لیکن ہے دو میں. ہاں, ایک سیکنڈ ایک فرسٹ. سمجھ آ گئی؟ یہ تو حضور نے فرما دیا. اگر آپ فرماتے ان میں سے جو حق پر ہوگا وہ لڑے گا, پھر دوسرا کون سا ہو جانا تھا؟ باطل پر. آپ نے یہ نہیں کہا دونوں میں سے جو زیادہ, اس کا مطلب دوسرا. میری تو وہ دلیل ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں جو ہے من قتل مظلومن, کہ جو مظلوم قتل کیا گیا تو اس کے جو ولی ہے اسے ہم سلطان عطا کر دیتے, غلبہ عطا کر دیتے ہیں. تو اس حدیث سے, اس آیت سے ابن عباس کی جو تفسیر ہے وہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ غالب آ کر رہیں گے سیدنا علی سے. یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے تو یہ حدیث صحیح ہے. تو یہاں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ حق پر. نہیں, یہ نہیں, یہ ہے کہ بالآخر وہ بن جائیں گے حکمران تمہارے, لیکن وہ زیادہ اکبر ہے. یہ بات درست نہیں ہے. یہ حدیث غلبے سے مراد حکمرانی ان کو ملے گی. فقط جان علی ولی کی سلطان حکمران بلا یوسف. یہ دیکھیں حدیث میں آ گیا دونوں گروہوں میں سے جو زیادہ حق پر ہوگا کون سے لڑائی کرے گا. اور یہ اس حدیث کا بھی جواب ہے. آپ نے فرمایا ہمارے مقتول ان کے مقتول جنت میں, اور میرا اور علی کا, میرا اور معاویہ کا معاملہ باقی رہ جائے گا. تو باقی بھی حل ہو گیا میرا اور معاویہ کا. میں زیادہ حق دے اور معاویہ کم حق پر. یہاں سے بازی ہو گئی. حضرت علی زیادہ حق پر, معاویہ کم حق. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ حضرت علی مجھ سے زیادہ. اب وہ بھی وہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ گناہ ہے اور خلافت کے زیادہ. خلافت کیا ہے؟ یہ بات کہنا کہ معاویہ سے اتحادی غلطی ہوئی. یہ بات کہہ رہی ہے. اسے واسطے تو تھلے آئے نے سیکنڈ ہوئے. جی نہ ہوئی ہوتی تو پھر دوسری طرف حضرت علی خود پریشان ہے, ہم زدہ ہے یہ تو ہوئی ہے بہرحال. لیکن ان کے مقابلے میں ہوتی, ان کے مقابلے میں وہ. اچھا ایک اور بات بتاؤں, صحابہ کے گروہ گئے تین, ایک کرتے علی دا کرتے معاویہ دا, یہ کوئی جڑا بیچ شامل ہی نہیں ہویا. اچھا اس حدیث میں غور کریں, جو حق کے زیادہ کرے گا حضرت علی زیادہ کرے گی, کہتے معاویہ تے پیور حق دے کون جنہیں لڑے ہی نہیں. سمجھے پیور حق پر جو یہ زیادہ قریب اور وہ کم, لیکن پیور حق پر وہ اس لیے کہ وہ آپ کے حدیثوں کو فالو کرے جاتا ہے. ہاں کہ فتنوں کے دور میں لڑائی نہیں, آگے نہیں بڑھے, آپس میں غارت. سمجھ آئی نا؟ سبحانک اللہ.